میرا جسم میری مرضی نہیں، میری پیدائش میری مرضی نہیں، مجھے کیا بیماری چمٹ گئی میری مرضی نہیں، میری موت میری مرضی نہیں، میرے بچے کیسے ہوں گے میری مرضی نہیں، میرے ماں باپ کیسے تھے میری مرضی نہیں، وہ میری مرضی یہ تو خدائی دامہ ہے. اس طرح کی عورت تو عورت ہے ہی نہیں. عورت مارچ کا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا پچھلے دنوں اور انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہوئی تھی، بہت زیادہ جو ہے بے حیائی پھیلائی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس نے؟ عورتوں نے یا انتظامیہ نے؟ عورتوں نے. یہ تو میں تو پھر ان کو عورتیں نہیں سمجھتا. عورت بڑی محترم چیز ہے، پیغمبروں کو جنم دینے والی. کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جو عورت کا احسان مند نہ ہو. میں ہوں، آپ ہوں، یہ ہوں. 9 مہینے جو کیری کرتی ہے، اذیتیں جھیل کے وہ جنم دیتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، عورت قابل احترام ہے. اور لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ ہے میرا جسم میری مرضی، اس سے زیادہ پست گھٹیا اپروچ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ میرا جسم ہے میری مرضی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں پیدائی مرضی سے نہیں ہوا. آپ کی پیدائش میں آپ کی کوئی مرضی نہیں. آپ کو ماں باپ مرضی کے ملے، ملک مرضی کا ملا، آپ کو بہن بھائی مرضی کے ملے، آپ کو شکل صورت قد کاٹ رنگ مرضی کا ملا. موت مرضی کی آئے گی؟ نو. اگر خودکشی بھی کو کرتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے. میں تو یہ نہیں جانتا بیٹا کہ میری پیشانی پہ تل ہے کہ نہیں، میں تو نہیں دیکھ سکتا. جب تک میں پورا گنجا نہیں ہو جاتا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا برتھ مارک میرے سر پہ تو نہیں ہے. دانت میں درد ہو، بڑے تو بڑا فن خان اس ملک کا بھگا جائے گا چیخیں مارتا ڈاکٹر کے پاس. ہمیں اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا ہوتا. لیب میں جب تک وہ جاتا نہیں سیمپل آپ کے بلڈ کا تو پتہ نہیں لگتا یہ اے ہے یا بی ہے یا او ہے یا وٹ ایور. اچھا، اوقات انسان کی میرا جسم میری مرضی نہ بھائی. مجھے آپشن دی جاتی، مجھے کوئی ویڈیو دکھاتے تو میں کہتا جی میں نے تو پاکستان میرے پیو دی توبہ میں نہیں وہاں پیدا ہوں گا، مجھے اسکینڈینیویا میں کسی مہذب ملک میں پیدا کرو. سیدھی بات. اچھا تو جی میں کوئی ہوتا وہ کہتا میں بل گیٹ سے پیدا کرو، مینوں کس کمار دے پیدا کر رہے ہوں. اچھا دوسری بات آگے دیکھو، میں نے جو پہنا ہوا ہے نا بیٹا، میں نہ یہ کپڑا بنا سکتا ہوں نہ میں اسے سی سکتا ہوں. میں محتاج ہوں. ریڈی میڈ لاؤں گا یا کپڑا خریدوں گا، کپڑا بنانے والا کوئی میں نہیں بنا سکتا. چرخے کا بھی زمانہ ہوتا تو عورتیں چرخے کاتی تھی، مرد تو نہیں اپنے لیے کھدر کاتے گا. ٹھیک. اس ڈائننگ ٹیبل پہ جو کھانا وہ تو ہمارا یا تمہاری آنٹی یا ہمارا کوک یا میں تو اپنے لیے چپاتی، مجھے پیڑا آپ بنا کے مجھے کو چپاتی بنا کے دکھا، میری اوقات نہیں. کوکنگ میں ایک کام کر سکتا ہوں، انڈا ابال، انڈے پکڑے چولہے پر رکھ دو. جو آدمی قدم قدم پہ محتاج ہو، کبھی ڈاکٹر کا، کبھی درزی کا، کبھی دھوبی کا، بال ہے میرا ہیئر ڈریسر بیمار ہے، بال میرے بڑے ہوئے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ میرا ہیئر ڈریسر، میں اب اپنے بال کاٹنے بیٹھ جاؤں میں کیا کروں گا؟ انسان کوئی شے نہیں ہے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کسی آدمی مجھے کیا پتا میرے لیور کا فنکشن، جاؤں گا نا میں جاؤں گا نا کسی ہاسپٹل جاؤں گا یا کوئی میرا لیب میں میرا یورک ایسڈ کہاں ہے، میرا کیلیسٹرول کہاں ہے. وہ ہمیں تو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا. کھانا اپنا نہیں بنا سکتے. جو میں جوتا پہنتا ہوں اس کے لیے میں کسی شو میکر کا محتاج ہوں. انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے، وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جو سانس اس نے لیا ہے اگر وہ اندر ہے تو وہ باہر جائے گا یا نہیں، اور اگر وہ باہر سے لے رہا ہے وہ اندر جا سکے کہ نہیں. یہ تو اوقات ہیں. یہ ایک
ذہنی طور پہ پست ہونے کی علامت ہے میرا جسم میری مرضی. ان کا شاید وہ کچھ اور بیک آف دا مائنڈ کچھ اور ہو, آزادی کا یہ سمبولک گفتگو ہو, میں یہ بھی سمجھتا ہوں, لیکن یہ غلط میسج دیتی ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں, میری پیدائش میری مرضی نہیں, مجھے کیا بیماری چمٹ گئی میری مرضی نہیں, میری موت میری مرضی نہیں, میرے بچے کیسے ہوں گے میری مرضی نہیں, میرے ماں باپ کیسے تھے میری مرضی نہیں. وہ میری مرضی یہ تو خدائی دامہ ہے, ڈرنا چاہیے. تو اس طرح کی عورت تو عورت ہے ہی نہیں, میں تبصرہ نہیں کرتا. عورت تو ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے. یہ کوئی خوبصورت حسین ترین رشتے ہیں. سر چودھری اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ چیف جسٹس ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک کہا. اس ملک میں ریڈ لائنز کا فیصلہ ہونا چاہیے. جو کتا بلا اٹھتا ہے وہ سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کیا ہے سپریم کورٹ, کیا ہے؟ یہ کوئی اوتار نہیں ہے, یہ کوئی پیغمبر اللہ معاف کرے نہیں ہے, یہ کوئی اولیاء نہیں ہے, بندی ہیں. ان کے فیصلوں پہ معتدل طریقے سے, انسانی طریقے سے, جو ڈیسنٹ طریقے سے بات ہو سکتی ہے فلانا. انہوں نے تو بالکل ہی ایسا جیسا فٹ پاتھیے بھی نہیں کرتے. ایلڈرز ہیں ہمارے. مثلا میں سپریم کورٹ کے جج کی اس لیے عزت کروں گا کہ میرا بڑا ہے, عمر میں بھلے چھوٹا ہو. تو آپ کے والد, بڑا بھائی, آپ کی امی کو غلط بھی کریں, آپ ان کی بے عزتی کرو گے. زیادہ سے زیادہ ایک بچہ کیا کرے گا؟ اف آئی ٹیک اے رانگ ڈیسیشن تو میرے ماشاءاللہ بیٹے حاتم ہاشم وہ پروٹیسٹ کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, میرے ساتھ آرگو کریں گے کہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے. پھر ایک اور گھٹیا پن, یہ ٹریننگ ہو رہی قوم کی. کیا ہے وہ شیر شاہ سوری نے کہا تھا صدیوں پہلے کہ یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں یہاں کے. شیر شاہ سوری تو تیسری نسل تھی. وہ اس کے باپ کا نام تھا حسن خان سوری, اس کے دادا کا نام تھا ابراہیم خان سوری. وہ تو یہاں کا تھا ہی نہیں, وہ تو سوری, وہ تو یہاں وہ گھوڑوں کا تاجر تھا. دادا ادھر چلا گیا, ساتھ ہی اس کی موت ہو گئی, اس کے بعد پیو ساتھ سوری. اس نے کہا یہ گھٹیا لوگ ہیں, جانے والے کو گالی دیتے ہیں, آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں. اب آج بھاجپا صاحب کے بارے میں جو کوئی بھی بول رہا ہے وہ گھٹیا پن کا ثبوت دے رہا ہے. ہمت ہے تو جب وہ کھڑا ہے سامنے, میں نے جیلیں کاٹی ہیں ضیاء اللہ کی, میں آج بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. جب وہ اقتدار میں تھا میں نے تب بھی اس پہ لعنت بھیجی, جیلیں بھگتی, حالات اتنے میرے خراب ہو گئے, مجھے ملک چھوڑنا پڑا اور مجھے راس آ گیا.